ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، چاہے آپ ان کو ڈر سنائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام لم تنذرہم، یا ان کو ڈر نہ سنائیں، تبلیغ کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کافر ہیں ان کو تبلیغ کرو یا نہ کرو وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حق کو سمجھنے کے باوجود حق سے اناد کیا، حق کو قبول نہیں کیا، وہ، اور اس کی بڑی پیاری مثال یہ ہے کہ جو بندہ سویا ہوا ہو اس کو آپ جگا سکتے ہیں کہ بھائی اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا، اور جو بندہ مکرا بن کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو اور اس کی نیت ہی نہ اٹھنے کی، اس کو دنیا کے سارے بندے آگے اٹھائیں اس نے نہیں اٹھنا، تو وہ جان بوجھ کے جو کرتے۔ تو اس کے اندر ذکر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کے کفر کیا، اے نبی اگر آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ان کی مثال سب سے بڑی دنیا کے اندر علماء یہود تھے۔ میں نے بتایا تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، اور علماء یہود یہ جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں لائے۔ لیکن الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت پھیلی اس کا سبب بھی یہودی تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سالہ مکی دور میں صرف 125 بندے مسلمان ہوئے، لیکن اگلے 10 سال کے اندر ٹوٹل عرب کے اندر اسلام پھیل گیا۔ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا۔ پہلے 13 سال میں 125 اور اگلے 10 سال کے اندر ٹوٹل ریولوشن، اور اس کی وجہ سے بھی علماء یہودی تھے، کیونکہ سب سے پہلے یہودیوں نے ہی حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مکہ شریف میں بیعت کی تھی 5-6 بندوں نے، اور پھر انہوں نے مدینہ آنے کی دعوت دی۔ انصار کون تھے؟ یہ یہودی تھے نا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سعد بن عبادہ یہود کے بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے سردار بھی تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح یہودی عالم تھے اور بہت بڑے سردار تھے۔ تو یہودی بھی سبب بھی بنے اسلام کے پھیلنے کا کہ انہوں نے دعوت قبول کی اور آگے سے، لیکن اکثر یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور غزوہ خیبر کے موقع پر ان کو شکست بھی ہوئی، اس کے علاوہ بھی جو مختلف غزوات کے اندر ان کو قتل کیا گیا۔ تو یہ ان کی مثال خصوصاً وہ یہودی ہیں کہ جو لوگ حق جاننے کے باوجود انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر کیا ہے، کیا جلال ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے یہ اب آنکھیں بند کر کے حق قبول نہیں کر رہے نا، حالانکہ ان کو پتا ہے۔ اور کیوں نہیں تھے قبول کرتے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں آ کر ایک 52 سالہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت دے رہا ہے، اور یہاں تو 80-90 سال کے بزرگ ہماری جو ہیں علماء یہود بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جائیں۔ وہ اپنے بزرگوں کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کمنٹس بھی دیے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے علماء کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا ہے۔ یہ اس حد تک ان کو مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اور پہلی خباثت یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس وقت بھی یہودی علماء نے ان کو قبول نہیں کیا کہ یہ 33 سال کا لڑکا ہمیں کیا سمجھائے گا، ادھر تو بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دجال کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اب اللہ تعالیٰ کا غصہ کیا ہے، وہ جو تورات میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، انجیل کے اندر اور تورات کے اندر بھی، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے بدلہ لوں گا۔ اب مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ اگر بدلہ لے تو جب کوئی طاقتور ہستی کسی سے بدلہ لے تو اس کو سب سے بڑا نقصان کرے گی، اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے انسان کا؟ ایمان برباد ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ میں نبی پر ایمان نہیں لائے، تو رات میں موجود ہے میں بدلہ لوں گا ان سے، وہ ڈیوٹرانومی کی آیت نمبر 19 میں باب نمبر 18 کی۔ اب وہ بدلہ کیا